الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا من الله ورسالته ومن يعص الله ورسوله فإنه نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جن کی 19 سے لے کے 24 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور جب کھڑا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا خاص بندہ تاکہ اس کی عبادت کرے تو لوگ اس پر ہجوم کر کے آ جاتے ہیں۔ آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں ٹھہراتا اس کا کسی کو۔ آپ فرمائیے اللہ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا۔ آپ فرمائیے مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں پا سکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ۔ البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے پیغامات۔ بس اب جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لیے جہنم کی آگ ہے جس میں یہ نافرمان ہمیشہ رہیں گے تا ابد، یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 19 میں عبداللہ سے مراد حضور کریم علیہ السلام کی ذات اقدس و اطہر ہے۔ عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کو رسول یا نبی کے نام سے موسوم نہیں کیا بلکہ اس کی بجائے عبداللہ کے خطاب سے نوازا ہے عزت افزائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جی۔ تو آیت کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں آیت نمبر 19 کے۔ ایک تو یہ کہ جب نخلا کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے محبوب برگزیدہ بندے یعنی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نماز صبح میں مصروف تھے اور جنات کا ادھر سے گزر ہوا۔ جنات کا جب گزر ہوا تو اللہ تعالیٰ کے مصطفیٰ علیہ السلام محبوب نے نماز کھڑی کی ہوئی تھی، نماز جو ہے پڑھا رہے تھے، تلاوت قرآن پاک کر رہے تھے، تو ان جنوں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا، قرآن کی اثر انگیز تلاوت سنی، ان کے خشوع و خضوع اور صحابہ کی پھر اطاعت اور انقیاد کو دیکھ کر ان کے دلوں میں ایک کشش سی پیدا ہو گئی۔ یوں معلوم ہوتا تھا کہ گویا فرط شوق سے حضور علیہ السلام پر ٹوٹے پڑتے ہیں۔ اس طرح ہماتن گوشت جسے کہتے ہیں، یہ جنوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو ایسا دل نواز اور روح پرور منظر جنہوں نے آج تک دیکھے ہی کوئی نہیں تھا۔ تو یہ محویت، یہ استغراق، یہ تواضع، یہ انکسار ان کے لیے ایک بالکل نئی چیز تھی، اوپری چیز تھی۔ یا اس آیت میں پھر جو انسان ہے، جن ہیں، ان کے جو کافر ہیں، جو دین کے منکر ہیں، ان کا ذکر ہے کہ جب وہ حضور علیہ السلام، یعنی دوسرا مفہوم ہے کہ جب وہ حضور علیہ السلام کو دیکھتے ہیں کہ اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں تو دنیا و ما فیہا سے بے نیاز ہو جاتے ہیں، محو پاتے ہیں، تو ان کا غصہ اور بڑھ جاتا ہے، ان کے عناد کی آگ بھڑکنے لگتی ہے، ان کے دلوں میں سلگنے لگتی ہے، آگ کے شعلے پھر ان کے غصے میں کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں، ان کا جی چاہتا ہے کہ ان پر ہلہ بول دیں۔
ٹوٹ پڑے اور ہدایت کی اس شمع کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ گل کر دیں، لیکن جسے اللہ تعالیٰ روشن کرے اسے کون بجھا سکتا ہے؟ قاد الجن والانس یکون مجتمعین لابطال امرہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ۔ تفسیر مظہری۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کی خود حفاظت فرماتا ہے۔ 21 اور 22 نمبر جو آیات ہیں تو اس میں اللہ کریم نے فرمایا کہ اے مصطفیٰ آپ انہیں فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر نہ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچا سکتا ہوں اور نہ میں تمہیں راہ ہدایت پر گامزن کر سکتا ہوں۔ حقیقی نفع و نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، اسی کے اختیار میں ہے حقیقی نقصان اور نفع ضرر پہنچانا، کسی کو ہدایت دینا یا کسی کو محروم کر دینا اسی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بے شک عزیزان گرامی قدر ہمارا یہی عقیدہ ہے الحمدللہ۔ اس میں کسی کلمہ گو کو کوئی شبہ نہیں ہو سکتا، لیکن وہ جس کو چاہے جتنا چاہے عطا کر دیتا ہے۔ بڑے بڑے اہل ثروت ہیں، خدا داد اختیارات کے باعث لوگوں کے لیے رشد و ہدایت کا باعث نہیں بنتے، لیکن حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اتنی اللہ تعالیٰ نے خدا داد صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، آپ کی زبان میں اثر رکھ دیا ہے، جدھر سے آپ گزرتے ہیں لوگوں کے دلوں میں ایک تعظیم پیدا ہو جاتی ہے۔ عزیزان گرامی قدر جس کو چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے عطا کر دیتا ہے، وہ اس خدا داد اختیار کے باعث لوگوں کے لیے پھر رشد و ہدایت کا باعث بن جاتا ہے، اور اس کی گستاخی کے باعث بڑے بڑے اہل ثروت اور اقتدار ملیہ میٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کو یہاں سے سمجھیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قاصد جب آپ کا گرامیہ نامہ لے کر کسریٰ کے پاس پہنچا اور اس نے عذرائے گستاخی اس گرامی نامہ کو چاک کر دیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا ما مزق کتابی بل مزق ملکہ، اس نے میرے گرامیہ نامہ کو چاک نہیں کیا بلکہ اپنی مملکت کو پارا پارا کر دیا ہے۔ 22 نمبر آیت میں فرمایا گیا ہے کہ مشرکین مکہ نے ایک دفعہ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑ کر بیماری طرف آپ راغب ہو جائیں تو ہم سب آپ کے محافظ بن جائیں گے، کسی دشمن کی مجال نہیں ہوگی میں مصطفیٰ اے محمد یا آپ کی طرف انگلی بھی اٹھا سکے۔ ان کی یعنی کفار مکہ کی اس بےہودہ پیشکش کو اس طرح ٹھکرانے کا حکم دیا جا رہا ہے کہ محبوب نے آپ فرما دیجئے اگر میں تمہارا کہنا مان لوں اور اپنے رب کو ناراض کر بیٹھوں تو اس کے غضب سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا، تم چند ہزار کا ایک ٹولہ ہو اس کی کیا حقیقت ہے، سارے جہاں کے لشکر بھی جمع ہو جائیں تب بھی مجھے نہیں بچا سکتے، اور میرے لیے اس کی بارگاہ کے بغیر اور کوئی پناہ گاہ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ملتحدن ای ملتجعن الجاؤ الی۔ عزیزان گرامی قدر 23 نمبر آیت میں فرمایا کہ میرا فریضہ یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دوں اور اس کے احکامات سے آگاہ کر دوں، میری طرف وحی آتی ہے، اللہ مجھ سے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے بات کرتا ہے، میری طرف احکامات نازل کرتا ہے، ان کو ماننا یا نہ ماننا یہ تمہارا کام ہے، میری ذمہ داری نہیں ہے، میری ذمہ داری تم تک بات کو پہنچا دینا ہے، قرآن کریم کو پہنچا دینا ہے، اپنی گفتگو جو اللہ تعالیٰ کی گفتگو ہے وہی اس کو پہنچا دینا ہے۔ 24 نمبر آیت میں پھر فرمایا گیا ہے جو دین کے بنیادی اصولوں کا انکار کرے گا اور اس پر ایمان نہیں لائے گا اس کے لیے دوزخ کا ابدی عذاب ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، تمام رسولوں پہ ایمان لانا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، تمام کتابوں پہ ایمان لانا، تمام فرشتوں پہ ایمان لانا، روز جزا پر ایمان لانا، تو یہ 6 چیزیں ہیں امت مصطفیٰ کے لیے، ان کے اگر کوئی شخص ان میں سے کہ ایک پہ بھی ایمان نہیں لاتا تو وہ کافر ہے، اس کے لیے جہنم کا عذاب ابدی ہے، نہ ختم ہونے والا ہے۔ پھر فرمایا اب تو تم اپنے آپ کو طاقتور اور بڑا زور آور سمجھ رہے ہو نا، تمہارے پاس یہ جنگجو جو ہیں
اور تمہارا یہ بھی خیال ہے کہ جس وقت تم نے اپنے حلیف قبائل کو مدد کے لیے للکارا تو جنگجو بہادروں کا تانتا بن جائے گا. لیکن یہ سب تمہاری اے مکہ کے کافروں غلط فہمیاں ہیں. جب عذاب کی مقررہ گھڑی آ پہنچے گی نا، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے، اس وقت تمہیں ٹھیک ٹھیک پتہ چل جائے گا کہ کس کے مددگار کمزور اور بے بس ہیں اور کس کے معاونوں کی تعداد بالکل قلیل ہے. جنگ بدر میں پھر کافروں نے آزما ہی لیا تھا. جب فرشتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور آپ کے صحابہ کی مدد کے لیے اترے تھے، اوسان خطا ہو گئے تھے. سارے غزوات میں بھی اللہ تعالیٰ نے، یہ سورہ بقرہ میں ہے کہ 3,000 فرشتے اترے تھے. تو کہا کہ مصطفیٰ اور ضرور تھے اور 5,000 بھی آ جائیں گے. وہ ایک پہاڑی ہے جنگ بدر جہاں ہوئی، بدر کے مقام پر، اس کا کلر بھی آج بھی الگ ہے. اگر کوئی وہاں شخص جانے کی استطاعت رکھتا ہے، وہاں سے آج بھی کچھ آوازیں آ رہی ہیں، آج بھی کچھ ایسی آوازیں آ رہی ہیں جو سمجھ میں نہیں آتی. اللہ رب جہاں پہ فرشتے اترے تھے. اللہ رب العالمین ہمیں دین کی سمجھ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن.